اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد آپ کو دی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور اسی طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ کہا کہ اگر دنیاوی زندگی میں وہ اولاد انسان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن گئی، دیندار بن گئی، اور دنیاوی دین کے کاموں میں آپ کا ساتھ دینے والی بن گئی، آپ کے حق میں دعا دینے والی بن گئی، تو یہ اولاد اللہ کی جانب سے خصوصی نعمت اور عطا ہے، جس پر بندہ مومن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی اولاد دی۔ اور اہل علم کہتے کبھی اولاد آزمائش بن کر رہ جاتی ہے۔ کب؟ جب اولاد نیک نہ ہو، دیندار نہ ہو، بد اخلاق ہو، بد عقیدہ ہو، نعوذ باللہ، آزمائش ہو گئی، اس آزمائش پہ صبر کیجیے۔ نعمت ہے، دیندار ہے تو نعمت ہے، اس پہ شکر کیجیے۔ آزمائش ہو گئی تو صبر کیجیے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یعنی کہنے کا مقصود ہے ناظرین اکرام کہ جو اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بھی نعمت بناتا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہماری آزمائش اور امتحان کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اور اس اولاد کے بارے میں ناظرین اکرام، اس کی تربیت کے کچھ رہنما اصول اسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام۔ سب سے اہم چیز ہے کہ تربیت جب ہم کہتے ہیں ناظرین اکرام، تو تربیت سے کیا چیزیں مراد ہوتی ہیں، کیسے تربیت ہم معلوم کریں گے کہ تربیت آخر کن کن چیزوں کی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ناظرین اکرام تربیت میں آتی ہے، جس کا نمبر سب سے پہلے ہے وہ عقیدے کی تربیت، اس کے دل کی تربیت۔ اور دوسری تربیت ہوتی ہے ناظرین اکرام، وہ تربیت ہوتی ہے اعمال کی تربیت، کہ وہ فرائض کا پابند ہے کہ نہیں، نماز کا پابند ہے کہ نہیں، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا حجاب، اس کے برقع کیسا ہے، حجاب کیسا ہے، اور اسی طرح سے اس کے روزے کیسے ہیں رمضان کے۔ تو یہ اعمال کی تربیت۔ اور تیسرا ہے ناظرین اکرام اس کی اخلاق کی تربیت، آداب کی تربیت، کہ اس کے اخلاق بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں، اور ننیال کی طرف کیسے ہیں، ددیال کی طرف کیسے ہیں، سلوک کیسا ہے۔ تو ناظرین اکرام جب دینی تربیت کی بات آتی ہے تو ان تینوں چیزوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھنا ہے کہ ہماری تربیت تینوں چیزوں کو محیط ہو۔ بچے کی تربیت خالص صحیح عقیدے پر کی جائے، پختہ ایمان اس کے دل میں بھرا جائے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل ایمان کی محبت، علماء کی محبت ان کے دل میں بٹھائی جائے، اور ان کے اعمال کی نگرانی کی جائے، ان کے اعمال کی فکر کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر ناظرین اکرام اخلاق کی تربیت ہے۔ اور جان لیجئے کہ اولاد کی جو اس درستگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے ہماری۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم خرچہ دے رہے ہیں، بچے کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ نہیں، یہ آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے فریضہ ہے۔ تربیت کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے، نگرانی کیجئے اس کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2554، صحیح مسلم 1829 پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر رسول نے کہا والرجل راع علی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ، ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں اسے پوچھے گا۔ یعنی یہ فریضہ ہے ایک مرد پر، ایک عورت پر، اور عورت اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اس سے۔ اولاد کی تربیت یہ فریضہ ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اولاد کی جو تربیت ہے، اس تربیت کے لیے اسے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو تربیت ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تربیت کا حکم دیا ہے، اور دوسرا اگر کوئی تربیت نہ کرے اس کے لیے جہنم کی وعید ہے